ناظرین، میں ہوں اسلم پالاری، آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ ہمیشہ میں پولیٹیشین اور کھیل اور کھلاڑی کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اچھے سے اچھے پروگرام لاتا ہوں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ اسٹیل ٹاؤن کے بہترین شخصیت، اپنے حلقے میں بڑا زبردست کام کرتے ہیں، سید تصور گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے میں آج ضرور پوچھوں گا کہ بھائی آپ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں کے علاقے کی خدمت کرتے ہیں، چاہے اسپورٹس ہو، چاہے کرکٹ ہو، چاہے پولیٹیشین ہو، چاہے سیاسی سماجی کام ہو، وہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں۔ تو آئیے، اور ساتھ ہی ساتھ اسپورٹس اور کھیل اور کھلاڑیوں کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ اسلم بھائی، آپ اتنے دور سے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کے دل کی عطا کریں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں جو حلقہ ہے یہاں پہ ہمارے اسد بھٹی صاحب ہیں، جنہوں نے کرکٹ کے حوالے سے، سپورٹ کے حوالے سے اور اپنے سے حلقے کے حوالے سے بہت زبردست کام کیے ہیں۔ اگر میں ان کی سیرت پہ چلا جاؤں تو مجھے بہت وقت چاہیے، 2-3 گھنٹے چاہیے۔ میں آپ کے ایک کلپ بتانا چاہتا ہوں اسد بھٹی صاحب کا، کہ 2005 میں جو آزاد کشمیر کے اندر ضلع باغ، مظفر آباد، 8 مقام اور بالا کوٹ کے اندر قیامت خیز زلزلہ ہوا تھا، اور آپ سب کو پتہ بھی ہے کہ وہاں بڑی تباہی ہوئی تھی، تو وہ یہی شخصیت ہیں بھٹی صاحب، جنہوں نے اپنے قافلے، ان کے والد محترم محروم اللہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، غلام بھٹی صاحب پنڈی بھٹی ان کا رہنے والا تھا، ان کا وہاں کا آبائی گاؤں ہے۔ انہوں نے اپنے وہاں قافلے بھیجے ہیں، باغ کے اندر بھیجے ہیں، مظفر آباد کے اندر بھیجے ہیں، 8 مقام بٹ گرام بھیجے ہیں، وہاں انہوں نے راشن بھیجا ہے، کمل بھیجے ہیں، دوائیں بھیجی ہیں، یہاں انہوں نے بڑی سپورٹ کی ہے۔ ہمارا جو ضلع باغ کا علاقہ ہے، مظفر آباد ہو گیا، 8 مقام ہو گیا، آبٹ آباد، منصیر ہو گیا، یہ عوام ان کی دل کی عطا کریں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اس مشکل وقت میں ان کے والد صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے، ان کے پورے خاندان نے ہماری سپورٹ کی ہے، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کراچی کے اندر جیسے یہ فلٹر ہے، اسٹیل ٹاؤن ہے، گلشن حدید ہے، انہوں نے بلدیہ الیکشن دوران میں انہوں نے بھرپور سپورٹ کی ہے، اپنے چیئرمین کی، وائس چیئرمین کی، ڈسٹرکٹ کونسل کی، اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ بڑی انہوں نے سپورٹ کی اور بڑی پیپل پارٹی کے ساتھ دی ہے۔ اور ان کا یہ میں کہتا ہوں کہ پیپل پارٹی سے میرا التماس ہے کہ انہوں نے ابھی الیکشن کے لیے کاغذات جمع کرائے ہوئے ہیں وائس پریزیڈنٹ کے لیے، تو میں ساجد محمد جوکھی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایسی شخصیت کو آپ صدر دوبارہ بنائیں، تاکہ پیپل پارٹی کو مزید کامیابی ملے، مزید تقویت ملے، اور جو کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، جو کرکٹ کی خاص سپورٹ ہے، وہ ان کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے، ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ چلتے رہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں، ہمیشہ کھیل اور کھلاڑیوں کو بھی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، پولیٹیشین بھی وہ کام کرتے ہیں، اور کلچر ونگ میں ایز اے سابقہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ ابھی بھی ان کی کاوشیں ہیں کہ وہ دوبارہ اسی عہدے پہ بحال ہو جائیں۔ تو بہت سارے سوال میرے ذہن میں ان سے پوچھیں گے۔ اسد عباس بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جس طریقے سے گیلانی نے آپ کا ان کا پورا مکمل ڈیٹا اور ہر چیزیں بتا دی ہے، تو ہم کچھ اس میں بھی روشنی ڈال کے سوال پوچھیں گے۔ سر، آج سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اپنی مصروفیات ہے، یقیناً آپ ایک پولیٹیشین بھی اور کھیل اور کھلاڑیوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، کرکٹر، آپ سے ٹائم لینا ایک بڑا مشکل کام تھا، لیکن آج آپ نے سنڈے کے دن ہمیں ٹائم لیا۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ یہ پارٹی میں آپ کیسے آئے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیسے آپ نے جوائن کی؟ کیونکہ لوگ تحریک انصاف میں جاتے ہیں، نون لیگ میں بھی جاتے ہیں، جماعت اسلامی بھی جاتے ہیں، لیکن آپ نے پیپلز پارٹی میں کیا ایسی چیز دیکھی کہ آپ کی پوری فیملی صدیوں سے آپ اس پارٹی کے ساتھ ہی رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلم بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ آئے، آپ نے ہمیں اسی قدر سمجھا، آپ ہمارے پاس چل کے آئے، تو شکریہ۔ میں ہمارا باپ دادا ہی پیپلز پارٹی میں تھا، تو جب میں 92 میں کراچی آیا تھا تو کماڑی میں ٹاپو میں آیا تھا، وہاں اس وقت تھے سکندر شاہ پیپلز پارٹی میں، تو ہم اس ٹائم تقریباً 12-14 سال کے چھوٹے ہوتے تھے، تو ہم جھنڈے لگاتے تھے پیپلز پارٹی کے، تو ہمیں MP والے جو تھے جھنڈے نہیں لگانے دیتے تھے، تھپڑ مارتے تھے، تو پھر ہم روتے جاتے تھے سکندر شاہ کے پاس، تو سکندر شاہ ان کو منع کرتا تھا، پھر ہم جھنڈے لگاتے تھے۔ ہمارا خاندانی جو ہے پارٹی ہے پیپلز پارٹی۔ اور اس کے بعد جب ہم بڑے ہوتے رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی تھے، اس کے بعد قادر پٹیل آئے، قادر پٹیل کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور وہ اختر حسین جتون کے ساتھ ہم نے بہت سارا کام کیا، اور خاص کر کے ہمایوں خان اور اس کا بھائی آصف خان،
بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت ہی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ بھرپور کام کیا ہے دل لگا کے۔ اور جب میں فلٹر پہ آیا تو یہاں مجھے ملے تھے AR حمیتی صاحب، وہ کلچر ونگ کے صدر تھے۔ ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی آپ اس طرح کرو بھٹی صاحب کلچر ونگ میں آؤ۔ جب کلچر ونگ میں میں نے عامی بھالی بھائی مجھے کام کرنا پارٹی کا، کہیں بھی میرے پاس عہدہ ہو یا نہ ہو، میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں، مجھے پارٹی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر تقریباً 15 سال سے ہم پارٹی الاؤنس تو نہیں تھی، اور ہماری شاخ جو تھے وہ بھی الاؤنس نہیں تھی، لیکن ہم اس کو لے کے چل رہے تھے۔ کہیں بھی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو ہمیں کلچر ونگ کو پانی کا یا خاص کر کے پانی کا پروگرام دیا جاتا ہے، جو پانی کے کیمپ لگتے ہیں وہ کلچر ونگ کو دی جاتی ذمہ داری، بھائی آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی جو بھی کام دیتی ہے بڑے اپنے خوشی سے، اپنے دل سے، اپنی لگن سے انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور پارٹی کا کہیں بھی پروگرام ہوتا ہے تو کلچر ونگ والے وہاں انشاءاللہ تعالیٰ، اور بذات خود میں چاہے اسلام آباد میں ہو، چاہے لاڑکانہ میں ہو، چاہے پنڈی میں ہو، چاہے لاہور میں ہو، کہیں بھی ہو، تو ہم وہاں جانا پہچانا کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں اپنی جو بھی پارٹی ہمیں ذمہ داری دیتی ہے ہم اپنے دل سے نبھاتے ہیں۔ پارٹی کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارے بچے بھی حاضر ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری آخری سانس جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گی۔ اور مرنے کے پہلے ہم بچوں کو وصیت کر کے جائیں گے بیٹا پیپلز پارٹی ہماری سیاسی پارٹی ہے۔ قربانیوں کے باوجود بھی، یعنی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ میری پوری فیملی پارٹی میں ہے، آپ وصیت بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی آپ جب سابقہ وائس پریزیڈنٹ تھے پھر آپ کو نظر انداز کیا گیا، بلدیاتی انتخابات میں بھی آپ کو کوئی ٹکٹ نہیں ملی، آپ کی اتنی کاوشیں ہیں، اپنے حلقے میں کام کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ یہ کوئی ایک سیاسی گیم تھا یا علاقے کے لوگوں کی وجہ سے آپ کو نظر انداز کیا گیا، یا آپ خود پیچھے بیک ہو گئے تھے؟ وجہ یہ تھی یہاں کا جو سسٹم ہے نا، یہ ڈسٹرکٹ ملیر کا، یہاں جب میں کوئی آگے آنے ہی دے نہیں رہا ہے، اور نہ ہی ہم نے پارٹی کو آج تک کچھ مانگا ہی نہیں ہے، پارٹی سے ہم نے آج تک کچھ مانگا ہی نہیں ہے، اور یہاں ہمیں لوگ جو ہے نظر انداز کرتے ہیں۔ کیا وجہ، کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ جو کام کرتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں لوگوں کو جمع کرنا، جلسے جلوسوں میں، پھر الیکشن کے ٹائم پہ بھی گھر گھر جا کے مہم چلانا، پھر بیچ والے جو چمچے آتے ہیں جن کو آج تک پولیٹیشین چمچے کہتے ہیں، وہ اوتاکوں میں بیٹھ کے یا بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے جابس بھی ان کو ملتی ہیں، سارا سسٹم ان کو ملتا ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ اتنا سیکریفائز کر رہے ہیں پارٹی کے لیے، پھر آپ کو وائس پریزیڈنٹ کے شعبے سے بھی ہٹا دیا گیا، اب آپ نے کاغذات جمع کہ اس کو بھی تھوڑا بہت نظر انداز کریں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک سچے جیالے کے ساتھ ایسا سین کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف آپ کا سوال نہیں، یہ پورے ملیر کے ان جیالوں کا سوال ہے جو بار بار سوشل میڈیا پہ اور باقی کچھ چینلز پہ کہتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ یہاں جو ہے نا دوسری قوم کا کوئی بھی بندہ جو ہے نا آگے نہیں بڑھ سکیں، اور خاص کر کے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، یہاں پہ جام صاحب ہیں اور راجہ رزاق صاحب ہیں، اور خصوصی طور پہ وہ جو ہے نا اس پہ تھوڑی غور کریں، جو بٹی بلادری ہے وہاں سے خاص کر کے پنجاب سے آئی ہے، ان کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ میں ان سے اپیل کرتا ہوں، اور جام صاحب سے میں دل سے محبت کرتا ہوں۔ جام صاحب کا جب بھی الیکشن ہوتا ہے میں اپنے سسٹم سے، اپنے سارا کچھ کر کے اپنی جیب سے میں جام صاحب کے ساتھ ساتھ بالکل انشاءاللہ تعالی چٹان کی طرح کھڑا رہتا ہوں۔ ابھی تھی، اور جب بھی کہیں پارٹی کا پروگرام یا الیکشن کے حوالے سے یا کہیں بھی ہوتا ہے تو ہم اس میں بھرپور طریقے سے اپنی لگن سے کام کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ آپ دوبارہ سے جو آپ کی کھوئی ہوئی سیٹ ہے جو آپ وائس پریزیڈنٹ کی، وہ آپ کو مل سکتی ہے، یا پارٹی میں آپ کو کوئی اور عہدہ مل سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کن یہاں کے ملیر کے جو میں نے MP سے ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور کن جو پارٹی کے جو رہنما ہیں ان سے آپ کی ابھی تک اس معاملے میں ملاقات ہو گئی ہے؟ اس میں ابھی میں نے تو اپیل کر رہا ہوں، آگے پارٹی کی مرضی ہے، اور ہمارے جو ملیر کے ذمہ دار ہیں ان کی مرضی ہے، کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمیں وہ واپسی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا کہیں اور فٹ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے پارٹی کے ذمہ دار جو بڑے ہیں، راجہ رضاق ہیں اور جام صاحب ہیں،
امداد جوکھیو صاحب ہیں، مرضی ہے اگر وہ اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں تو ان کی مرضی کی بات ہے، زبردستی نہیں ہے، اور پارٹی کے ورکر ہم ہیں، وہ رہیں گے، نہیں جائیں گے۔ شاید لوگوں کے دل میں ہو یا اس وجہ سے یہ پارٹی چھوڑ کے جائیں گے، تو وہ کبھی ہو نہیں سکتا جب تک ہم زندہ ہیں۔ پارٹی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔